السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اتل ما اوحی الیک من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد النبی الأمی وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ معزز سامعین و سامعات، پارہ نمبر 21 کا الحمدللہ ہم آغاز کر رہے ہیں۔ سورۃ العنکبوت ہے، آیات مقدسہ 45 اور 46 ہیں۔ اللہ رب العزت ان آیات کا فہم اور شعور عطا فرمائیں اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائیں۔ گزشتہ درس میں اور جہاں ہم نے سورۃ العنکبوت کا آغاز کیا اور پارہ نمبر 20 مکمل ہو گیا، 3 باتیں بڑی اہم ہیں۔ ایک تو اللہ رب العزت نے آغاز میں ہی سورۃ العنکبوت کا اصل موضوع، مرکزی عنوان ارشاد فرما دیا تھا، اور وہ یہ ہے کہ ام حسب الذین یعملون السیئات ان یسبقونا ساء ما یحکمون۔ احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين۔ کہ اگر کوئی شخص، کوئی جماعت اپنے آپ کو یہ کہتی ہے کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، یعنی اللہ کی فلسفی پر ایمان رکھتے ہیں، تو کیا اس کی رٹ کو بھی یقینی بناتے ہیں؟ اگر وہ اس کی رٹ کو یقینی بنائیں گے تو پھر آزمائے جائیں گے، اور آزمائش ضروری ہے تاکہ سچوں اور جھوٹوں میں فرق ہو جائے۔ اللہ رب العزت نے دوسری اہم بات انبیاء علیہم الصلاۃ سچی جماعتوں کا مختصر تذکرہ ارشاد فرمایا، جس میں حضرت نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ پھر بنی اسرائیل انبیاء کا تسلسل، اور حضرت لوط علیہ السلام کا تذکرہ ارشاد فرمایا۔ جن قوموں نے انبیاء کا انکار کیا ان کا انجام کیا ہوا؟ اللہ رب العزت نے یہ ارشاد فرما دیا، قوم عاد، قوم سمود۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جتنی بھی فکر یہ جھوٹی اور شیطانی جماعتیں رکھتی ہیں، یہ فکر اور فلسفہ ان کا ایسے ہے جیسا کہ مکڑی ایک جالا بناتی ہے، ایک گھر بناتی ہے، اپنا محل تعمیر کرتی ہے، لیکن اس کا محل جو جالوں کا بنا ہوا ہوتا ہے، وہ جب بھی تھوڑی سی ہوا آتی ہے تو وہ اڑ جاتا ہے، وہ محلات ان کے تباہ ہو جاتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ جو فرسودہ سوچ، منفی سوچ، کفر، شرک اور منافقت پر مبنی ہوتی ہے، اس کی کوئی روٹس نہیں ہوتی، بنیادیں نہیں ہوتی، وہ فوراً ختم ہو جاتی ہیں۔
اس لیے اگر کوئی روٹس والا نظریہ ہے، سوچ ہے یا فلسفی ہے تو وہ فلسفہ توحید ہے، وہ اللہ رب العزت کی ذات اقدس کی طرف سے جو جاری ہوا ہے وہ وہی ہے۔ کیوں؟ خلق اللہ السماوات والارض بالحق ان فی ذلک لآیۃ للمؤمنین، آسمانوں اور زمین کی تخلیق تو اللہ نے کی ہے، اور اللہ نے بالحق، حق کے ساتھ کی ہے۔ جب ہم حق کا لفظ بولتے ہیں میرے عزیزو تو یہاں یہ بات واضح ہونی چاہیے، پہلے کئی دفعہ یہ لفظ گزرا ہے کہ اللہ نے قرآن پاک کو حق کے ساتھ نازل فرمایا۔ یہاں فرمایا کہ آسمانوں زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا۔ حق یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے پوری کائنات کو پیدا کیا، آسمان، زمین اور پھر مخلوقات پیدا کی، جاندار مخلوقات، اور ان تمام جانداروں مخلوقات کا جو دلہا ہے، مرکز ہے، وہ انسان کو بنایا۔ اب اللہ یہ چاہتے ہیں کہ تمام تر اللہ کے وسائل تمام تر انسانیت تک پہنچیں، اس کا جو فائدہ ہے سب کو ہونا چاہیے، اس کو حق کہتے ہیں۔ اگر اس کا فائدہ مخصوص طبقات کو ہوتا ہے، مخصوص کمپنیوں کو ہوتا ہے، عوام کو ہوتا ہے، تو یہ اللہ رب العزت برداشت نہیں کرتے۔ اسی کو ظلم کہتے ہیں۔ سیاسی اور معاشی ظلم یہی ہوتا ہے کہ اختیارات کا ناجائز استعمال ہو، یعنی مخصوص طبقہ فائدہ اٹھائے، اور وسائل رزق، اللہ کے جو وسائل ہیں ان کا ناجائز استعمال ہو، یعنی مخصوص طبقہ ان پہ قابض ہو جائے۔ اللہ کبھی بھی یہ برداشت نہیں کرتے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے آج کی آیات میں بڑی اہم رہنمائی ارشاد فرمائی کہ یاد رکھیے، کوئی بھی سوسائٹی اور معاشرہ وہ بغیر قانون، ضابطوں اور سسٹم کے نہیں چلتا۔ لہذا سب سے پہلے آپ کے لیے سچی تعلیم کا ہونا ضروری ہے۔ اتل ما اوحی الیک من الکتاب، پہلا حکم یہ ہے اللہ کا کہ تلاوت کرو جو اللہ رب العزت نے آپ کی طرف من الکتاب، کتاب سے وحی نازل فرمائی ہے۔ دوسرا حکم وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرو۔ تلاوت کتاب اور تلاوت آیات کے بارے میں قرآن پاک میں اور بہت ساری جگہوں پر بھی اللہ رب العزت نے مومنین کے اوصاف بھی بیان فرمائے ہیں، اور پھر انبیاء اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا جو مقصد ہے وہ پہلا یہی ارشاد فرمایا ہے، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مبعوث فرمایا ہے اس میں پہلا ہدف یتلو علیہم آیاتہ، تلاوت آیات ہے۔ بڑی اس میں تفصیلات ہیں، لیکن صرف 2-3 باتیں ارشاد اللہ نے جو ارشاد فرمائی ہیں ان کا خلاصہ میں عرض کرتا ہوں۔ سب سے پہلی بات، تلاوت آیات یعنی سچی تعلیم کے متن کو پڑھنا۔ جو آپ نے سچی تعلیم حاصل کرنی ہے، یقیناً اس کا کوئی سلیبس ہونا چاہیے، اس کا کوئی ماخذ ہونا چاہیے۔ تو سچی تعلیم جو اللہ ہمیں دینا چاہتے ہیں اس کا متن قرآن پاک ہے۔ لہذا قرآن پاک کی تلاوت کرنی، تلاوت آنی چاہیے۔ قرآن پاک ہمیں ناظرہ بھی پڑھنا آنا چاہیے۔ دوسرا، تلاوت آیات کا مطلب کہ تلاوت کو پڑھو، متن کو پڑھو اور پھر اس کو سمجھو۔ اس سچی تعلیم کو جب تک ہم سمجھتے نہیں ہیں، سلیبس تو ہو گیا، ہم پڑھ رہے ہیں، رٹا بھی لگا رہے ہیں، لیکن وہ سلیبس کہتا کیا ہے، وہ سچی تعلیم ہے کیا، اس کے دائرے کیا ہیں، تقاضے کیا ہیں۔ وہ سچی تعلیم قانون اور ضابطوں کا نام ہے،
اس کی کچھ حدود و قیود ہیں، باؤنڈریز ہیں، وہ آئین ہے، وہ ہے کیا؟ یہ دوسرا اس کا بنیادی ہدف ہے۔ تیسرے نمبر پر جو سچی تعلیم ہم نے حاصل کر لی، کیا وہ محض کتابوں کی شکل میں موجود ہے، یعنی قرآن پاک، یا کہ اس کا سسٹم بھی ہے کوئی، اس کا سماجی نظام ہے، معاشی نظام ہے، عدالتی نظام ہے، فیملی لاز ہیں، اس کے علاوہ پورا معاشرہ ہے۔ یہ اس کا تیسرا دائرہ ہے کہ تلاوت آیات، متن کی تلاوت، پھر سمجھنا، پھر اس کی رٹ کو قائم کرنا۔ میرے عزیزو، دنیا کے اندر کوئی بھی آپ سکول آف تھاٹ لے لیں، اس سکول آف تھاٹ کی جو بنیادی فلسفی ہے، جب تک اس کی امپلیمنٹیشن نہیں ہوتی معاشرے کے اندر، تو اس وقت وہ قابل عمل نہیں ہو سکتا۔ آج دنیا میں سرمایہ داری نظام ہے، کیپٹلزم، وہ آج دنیا میں ملکوں میں نافذ ہے، سوشلزم ہے، کمیونزم ہے، وہ دنیا میں نافذ ہے۔ تو یہ جو سچی تعلیم اللہ فرما رہے ہیں کہ اتل ما اوحی الیک من الکتاب، یہ سچی تعلیم اسی شکل میں سچی سمجھی جائے گی جب کہ اس کی تاثیر ہوگی، اور وہ کیسے ہوگی؟ اس کا عملی نظام ہوگا، اس کی رٹ قائم ہونی چاہیے۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کیجیے، یہ اللہ نے حکم دے دیا ہے۔ یہاں بھی 2-3 باتیں ہیں اور مختصر، کیونکہ یہ مستقل ایک موضوع ہے۔ قیام الصلاۃ، اقام الصلاۃ مستقل موضوع ہے، لیکن ہم اس آیت مقدسہ کے عنوان سے اور اس کے تناظر میں 2-4 باتیں سمجھ لیتے ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ اقیم الصلاۃ کا مطلب ہے کہ نماز کو قائم کرو، یعنی اس کا اجتماعی سسٹم بناؤ۔ اب اجتماعی سسٹم کے اندر بھی بے شمار چیزیں ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہم 5 وقت میں نماز ایک اکٹھے ہو کے ایک جگہ پہ مسجد میں ادا کرتے ہیں، تاکہ ہم اس اجتماعی سسٹم کے لیے ایک ماحول پیدا کریں۔ یہ ماحول پیدا کیا جا رہا ہے۔ پھر اس ماحول کو کیسے پیدا کرنا ہے؟ ابھی نماز کے لیے جب کھڑے ہوتے ہیں تو ایک امام صاحب ہیں جو اس ماحول کے لیڈر ہیں، قائد ہیں، منتظم ہیں۔ اس لیے امام مقتدیوں سے بہتر ہونا چاہیے، علم میں، تقوی میں، عقل میں، سمجھ میں، اور فقہا نے تو یہاں تک لکھا ہے اپنے لباس میں اور ہر اعتبار سے وہ مقتدیوں سے بہتر ہو۔ کیوں؟ وہ قائد ہے۔ اقیم الصلاۃ، مسجد میں جو امام صاحب ہیں وہ اصل میں ان مقتدیوں کے قائد اور لیڈر ہیں، وہ ان کے رہبر ہیں، لہذا رہبر سب سے بہتر ہونا چاہیے۔ ہمارے ہاں تو تصور ہی ہو رہا ہے امام صاحب کا، وہ تو ہم نے ملازم رکھا ہوتا ہے بیچارہ، چلو یہ بھی جماعت کروا دو، کسی اور کو جماعت نہیں کروانی آتی، تو اس کو ہم نے نماز کے لیے رکھ لیا، اور پھر تنخواہ دیتے ہیں اور پھر چڑھائی کرتے ہیں اس کے اوپر، جیسے چاہیں اس کے ساتھ بولنا شروع کر دیتے ہیں۔ او بھائی، اپنے لیڈروں کے ساتھ کون بولتا ہے؟ وقت کے حکمران کے متعلق بول کے دکھائیں آپ۔ وہ اس مسجد کا حکمران ہے، وہ نمائندہ ہے، اللہ کا نمائندہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نمائندہ ہے، اس کی حیثیت ہے باقاعدہ ایک۔ اس لیے نماز جو اجتماعی ماحول ہے، اس کا جو امام اور لیڈر اور قائد ہے، انشاءاللہ العزیز اس پر، چونکہ بات چیت اہم تھی، لمبی ہو گئی، آئندہ اس پر بات چیت کر کے پھر اگلی آیت کو ٹچ کریں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں ان آیات کا فہم اور شعور عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم
وصلی اللہ تعالی علی النبی الأمی محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔